اصل میں علی بن ابی طالب جو بہادری کے لیے مشہور ہے نا، غور سے سمجھ لیں، میں جتنا چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں بتاتا ہوں. اصل میں وہ بہادری کے لیے نہیں، ان کے روز کی فلسفی اور سائیکالوجی یہ نہیں تھی کہ میں نے آج بہادری کے موقع دیکھنے ہیں. نہیں، نو بڈی تھنکس لائک دس، نو بڈی کین تھنک لائک دس، نہ ہیومنلی پاسبل، نہ ہی ان کا کوئی ایسا مینیفیسٹو تھا. وہ اصل میں اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہیں. اللہ سے ملاقات کے لیے بتاو ہونے کے پیچھے ایک جو کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں کہیں ایسی موت نہ مارا جاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی لکھی ہوئی لسٹوں میں فرسٹ نمبر 1 کنٹینڈر سے نیچے کی ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان اگر روز یہ کہ میرے ایک دوست نے آنا ہو امریکہ سے، میرے ایک دوست کا نام ہے نعمان، ٹھیک ہے، میرا پارٹنر ہے کمپنی میں، بچپن کا دوست ہے، اس نے آنا ہے، اس کی فلائٹ ہے سمجھ لیں 6 دن بعد، ٹھیک ہے، 4 بجے صبح کی. تو میں صبح 4 بجے جب بھی اٹھوں گا نا، ٹھیک ہے، فجر پہ، تو میں سوچوں گا اچھا ابھی الارم میں لگاؤں، میری صبح 9 کی فلائٹ بھی ہے، لیکن صرف 6 دن بعد فلائٹ ہے، تو میرے ذہن میں نا ایک کاؤنٹر شروع ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جب تک وہ آئے گا نہیں، جب وہ آئے گا تو میں اس دن صبح اٹھوں گا تو میں جاؤں گا ایئرپورٹ پہ، اس سے بہت پہلے سے میں تیار ہوا ہوں گا، بیکاز آئی نو اس کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. میں نے اس کو میرا از لائک مائی برادر، آئے گا پک ہم اپ. اور سب اس بات کو یہ سائیکالوجی کیسے تیار ہوتی ہے. جب آپ کو پتا ہوگا ایک بندے سے آپ نے ملاقات کرنی ہے تو اس کی سب کانشیس ٹریننگ شروع ہو چکی ہوتی ہے آپ کی. کتنی دور ہے ایئرپورٹ میرے گھر سے؟ 35 منٹ 40 منٹ دور ہے، اور میں اس کی تیاری 6 دن سے کر رہا ہوں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا، فار ایگزامپل میں نہیں بھی پہنچتا تو وہ ٹیکسی پکڑ کے گھر آ جائے گا میرے، کوئی نقصان تو نہیں ہے اس میں، کوئی بہت ہی بڑا واقعہ تو نہیں ہونا. اس کے باوجود مائی برین از فلی امرسڈ ان دس ویری ایونٹ بیکاز دس مین از اباؤٹ ٹو میٹ می آفٹر سو مینی ایئرس. اب آپ کو میں اس سمپل سی انالوجی دے کے وہ بیسکس آف سائیکالوجی کے اوپر جا رہا ہوں. راکٹ سائنس نہ بنائیے گا، سائیکالوجی ایسے ہی کام کرتی ہے. سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے کہ ایک بندہ اگر تیار ہوا ہے، روز کانشیسلی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ ہر وقت میرے سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ غائب میں ہوں، اگر اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میں غائب میں نہیں ہوں، اللہ کے یہاں کچھ غائب میں نہیں، اور میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اصل میں اللہ سے ملنا ہے. اس کی کانشیسنس کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے، روز بلا ناغا ہو رہی ہے. آپ مرنے کی تو دور کی بات ہے، آپ ایک نماز میں کھڑے ہوں گے تو ٹانگیں نہ کانپی تو میرا نام بدل دینا. کھڑے نہیں، ایسے ایسے کانپ رہی ہوں گی ٹانگیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کتاب تو اللہ میرے سامنے ہے. اگر فار ایگزامپل میری کانشیسنس میں پہلے نہیں بھی تھا تو اب تو میں کانشیس، مگر اس سے پہلے جو مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے نا وہ اصلی کہانی ہوتی ہے. اب آپ پہلے قطرہ میں نے آپ کو بھایا بھی سمندر باقی ہے، قطرہ میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، ذہن میں کہ کس طریقے سے ایک بندے کی 63 سال عمر ہو گئی ہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں پل کے 63 سال عمر ہو گئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، بچپن سے نبی اسلام کے ساتھ، اور وہ دنیا کا ہر بندہ اس کو پتا ہو کہ اس کے نام کی بنا کے اوپر کوئی بھی جواز بنا سکتا ہے، گناہ کا بھی اور ثواب کا بھی. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہو، ٹھیک ہے، میں علی بن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں، اور روز اس کو یہ کانشیسنس کی ٹریننگ اس بندے کی مجبوری بن چکی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں کسی بھی موقع پر میں اس نمبر 1 پیڈسٹل جو کہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ، نمبر 1 کا مطلب انسانوں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، اس بہترین موت سے کم پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نبی علیہ السلام کے سائے میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں. تو جب آپ 100% اس میں امرس نہیں نہ ہوں گے تو آپ کسی نہ کسی موقع کے اوپر فالٹر کریں گے ہی کریں گے. اور اگر آپ 99% پہ ہوئے تو ایک موقع پہ آپ فالٹر کریں گے، اور وہ موقع پتہ کب آئے گا کہ جب آپ کو گولی لگ جائے گی. اتنا انٹینس اور سڈن پین ہوتا ہے نا جب when you get stabbed، تو آپ کے منہ سے ہائے اللہ یا کوئی بچاؤ مجھے، یا یہ والی آواز نکلنی مسٹ ہے. اگر آپ 100% پوری طریقے سے سال ب سال، دن ب دن، لمحہ ب لمحہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے کانشیسنس میں نہیں رکھ رہے، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر آپ کا سب کانشیس باہر آ جاتا ہے. اور جیسے ہی علی بن ابی طالب کو خنجر لگا ہے، وہ جیسے ہی خنجر لگا ان کے منہ سے کیا کلمہ جاری ہوا، فزت برب کعبہ. خنجر پیچھے سے لگا ہے اور یہ نماز میں ہے. یاد رکھیے گا اس سے زیادہ ڈسٹریکٹڈ کوئی نہیں ہو سکتا خنجر سے. خنجر لگنے کے سڈن اٹیک کے بعد منہ سے اگر کلمہ جاری ہوتا فزت برب کعبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی تیاری کر چکا تھا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایسی تیاری کر چکے ہوئے تھے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور خنجر لگنے کا جیسے انتظار کر رہے ہوں
اصل میں نہیں کر رہے وہ انتظار، مگر جیسے کہ تیار انتظار، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ سے ملنے کا انتظار میں. یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے بہادری آتی ہے آپ کے اندر. یہ ریزن ہے، یہ کاز ہے جس کی وجہ سے آپ دن کے ہر سیکنڈ میں بہادر ہوتے ہیں. اگر اس کانشیسنیس میں آپ ہوں گے تو دن کے ہر سیکنڈ میں بہادر ہوں گے آپ. پھر آپ اپنے نبی سے کہیں گے یہ یا رسول اللہ پہلے مجھے نہیں بھیجے نا، پہلے مجھے بدر میں بھیجے. یا پھر آپ کیا کہیں گے، نبی اسلام خود آپ کو کہیں گے کیونکہ آپ تیار ہیں. آپ سے زیادہ تیار کوئی نہیں. بدر میں سب سے چھوٹے بدر میں، آپ کو پتا ہے نا بدر کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو. ٹھیک ہے، اسلام کب آیا خود سوچیں. 2 ہجری کو بدر ہو رہی ہے، 11 نبوی کو ہجرت ہوئی ہے. 13 سال میں اور 9 سال کے، اور کہیں جگہوں پہ لکھا ہوا ہے 6 سال کے، حضرت علی نے اسلام لائے. امیجن کریں کس ایج کے اندر آپ کا نام پک ہو جائے، کیا ہو علی پہلا حملہ تم کرو گے بدر میں. پھر سوچیں مرحب کے سامنے لڑائی کرنی ہے، یہودیوں کے اس کیسل کے سامنے کھڑے ہوئے سارے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے حالانکہ آپ بیمار ہیں. کیوں؟ بیکاز یو کانشیسلی سب کانشیسلی سو ریڈی کہ نبی اسلام کو پتا ہے کہ دس مین از ایٹ دا پیک آف ہز spiritual performance. This man is, there is no match. نبی اسلام کی وہ حدیث پڑھیں کہ جب نبی اسلام نے کہا تھا کہ صبح کس کو یہ آنر ملنے والا ہے، اور عمر الخطاب کہتے ہیں کہ اس دن کوئی نہیں سویا کہ صبح نبی اسلام کس کا نام لیں گے، کہ یہ آنر کس کو ملے گا، کہ اللہ کا فوجی کون ہے اصلی، اللہ کا مجاہد، اللہ نے خود نامنیٹ کرنا، نبی اسلام نے نام لینا اس کا بھی. Everyone is waking up early and thinking آج اس کا نام آئے گا. اور علی بن ابی طالب کی آنکھیں پوری طریقے سے بند ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، ایک خاص ایلنس تھی ان کو اس وقت، اور ڈھونڈا جا رہا. پھر جب حضرت علی کا نام اناؤنس ہوا تو حضرت علی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، حضرت علی can't even see. سو یہ تب کی مومنٹم بلڈ ہوا ہے جو آپ کو، ابھی میں آپ سے حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کانشیسنیس کی بات کر رہا ہوں. اب بھی کوئی بندہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اٹھ کے مجھے گولی مار دے، آپ سمجھتے ہیں میرے ذہن یا میں یہ اس کبر میں آؤں کہ میں کہوں میں فزتو برب کعبہ بولوں گا؟ تو نہیں، میں تو نہیں بولوں گا فزتو میں شوق میں چلا جاؤں گا. میری کیمسٹری یہ بتاتی ہے میں شوق میں چلا جاؤں گا. کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ میرے اندر کا نظام، مجھے پتا ہے نا میں شوق میں میں چپ ہو جاؤں گا. اگر میں کچھ اور اول فول نہ بھی بولا تو چپ ہو جاؤں گا. بیسٹ کیس سینیریو. فزتو برب کعبہ انتہائی انسٹنکٹیو جملہ ہے، انسٹنکٹس بولتی ہیں، کانشیسنیس نہیں بولتی. انسٹنکٹس تب بولتے ہیں جب آپ سال بہ سال ایک کام کی پریکٹس کرتے ہوں، ورنہ آپ کے منہ سے وہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. وہ انسٹنکٹیو جملہ ہے ہی نہیں. ریفلیکسو اس کو انسٹنکٹیو جملہ بولتے ہیں. وہ یہ کہ ہائے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا کوئی میرے بچوں کو بچاؤ، میں تو مرنے لگا ہوں، میرے بچوں کا خیال. اور ہر بندے نے اپنا اپنا فیئر نکالنا ہی نکالنا ہوتا ہے جب ایسا موقع آتا ہے. کوئی بندہ ایسے تیار ہوا ہے جو کہہ رہا ہو کہ اللہ وہ ٹاپ جگہ مل گئی مجھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ رکھا تھا کہ میرے قریب ترین آنے کے لیے جو موت ہے نا وہ یہ دروازے سے آتی ہے کہ تجھے کوئی اس موقع میں مارے کہ جب تو اللہ کے کام کرتا ہوا بزی ہو، اور اس کے خلاف کوئی دشمن آ کے تجھے مار دے. اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں میرے پاس آنے کا. وہ دروازہ ان کو نظر آ رہا. جیسے ان کو لگا خنجر نے کہا یہ دروازہ کون سا دروازہ کھل گیا. امیجن کریں کہ کس لیول کی پریپریشن ہو رہی ہے. ہمیں بہادری تو بہت ہی چھوٹا سا بائی پروڈکٹ ہے علی بن ابی طالب کا یا عمر الخطاب کا، ابو بکر صدیق، بہت چھوٹے سے بائی پروڈکٹس ہیں. انہوں نے تو بہادر ہونا ہی ہونا ہے. بہادر تو چھوٹا سا ایک وصف رہ جاتا ہے، اتنے بڑے وصف کے سامنے سے ایک چھوٹی سی آؤٹ پٹ نکلتی ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں کتنے بہادر ہیں، کیونکہ وہ کسی اور دنیا میں، وہ کسی اور لڑائی کے اندر ہیں. یہ عام سے چھوٹے چھوٹے بونے اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کے پجاری جو کہ اپنے اپنے ڈر لے کے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کے سامنے کیا لڑائی کرنی انہوں نے.